نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز دوستو، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں، بزرگ بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں اور آپ کو ایمان جیسی نعمت سے نواز کر اس بیت اللہ میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور صرف یہی نہیں بلکہ قرآن و حدیث جیسی عظیم کتاب کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی. میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سے یہ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جس طریقے سے آج جمعہ میں ہمیں اور آپ کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طریقے سے جب تک اللہ ہمیں دنیا میں رکھے، دنیا میں زندہ رکھے، ہمارے جسموں میں جب تک سانس کا دوران باقی رہے، ہمیں قرآن و حدیث کی بات سننے کی توفیق دیتے رہے. میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، وقت بہت کم ہے. عزیز دوستو، میں انہی چند منٹوں پر اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. بس میری آپ سے یہی گزارش ہے، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے سچ بات اور صحیح بات اور حق بات بولنے کی توفیق دے اور ہم تمام لوگ اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میں آج مناسب سمجھتا ہوں کہ میں میاں اور بیوی کے درمیان آج کی حالات اور ماحول اور معاشرہ سماج میں جو چیزیں دیکھی جا رہی ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج میاں بیوی کے درمیان جو تفرقہ پیدا ہوتا ہے، ان تفرقہ پیدا ہونے والی چیزوں کو میں روکنے کی کوشش کروں گا اور میں بتانا چاہوں گا کہ آج میاں بیوی کے درمیان تفرقہ کیوں ہوتا ہے، یہ تفرقہ ہونے کی جو وجود ہے وہ کیسے ختم ہوگا. عزیز دوست، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب جو چیزیں میں میاں اور بیوی کے حقوق کو میں بتلایا ہوں، جب تک وہ لوگ میرے حقوق کو ادا نہیں کریں گے، ان لوگوں کے درمیان تفرقہ بازی اور آپس میں ٹوٹ پھوٹ لڑائی جھگڑا ہوتے ہی رہے گی. تو میں مناسب سمجھتا ہوں سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شوہر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کا کیا حقوق رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ شوہروں، کہ مردوں، کان کھول کے سن لو، جہاں بھی تم ہو، جس جگہ ہو، اپنی بیویوں کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ رکھو. یعنی اللہ نے فرمایا، اللہ نے مردوں پر یہ ذمہ داری اللہ نے یہ عائد کی ہے کہ وہ اپنی ہم سفر کے ساتھ، اپنی شریک حیات کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے معشوقہ اور محبوبہ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے. جہاں تک ہو سکے مصائب میں، تکالیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں ہمیشہ اپنی بیوی کو شوہر خوش رکھنے کی کوشش کرے. یہ نہیں کہ ذرا سی بات پر بیوی پر ڈنڈا چارج کرنے لگے، بیوی کے چہروں پر تماچا شوہر مارنے لگے، بیوی کی گریبان کو چاک کرنے لگے، بیوی کو مارنے لگے. عزیز دوستو، بیوی کو گالی گلوچ کرنے لگے. یہ شوہروں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی آن بان شان نہیں ہے کہ شوہر اپنی طاقت کو بیوی پر آزمائے، شوہر اپنی طاقت کو بیوی پر آزمائے. یہ شوہروں اور مسلمانوں کی آن بان شان نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک
تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کا معاملہ رکھو. یہ نہیں تھوڑی سی نمک سبزی میں زیادہ ہو گئی بیوی کو گالی گلوچ کرنے لگے, سبزی کو بیوی کے سروں پر پھینکنے لگے, ذرا سی چائے میں نمک کم ہو گئی, چائے میں چینی زیادہ ہو گئی, بیوی کو مارنے لگے. یہ مسلمانوں کی آن بان شان نہیں ہے, یہ اچھے شوہروں کی علامت اور شناخت اور پہچان نہیں ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ میں اس طریقے سے معاملہ کرے. عزیز دوستو میرے بھائیوں, ہمیشہ شوہر کو چاہیے کہ اپنے بیوی کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ کرے. آج کل یہ دیکھا جاتا ہے, آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ ذرا سی بات پر بیوی پر برس جانا یہ میرے عزیز دوستوں مناسب نہیں ہے. قرآن و حدیث اس کی اجازت نہیں دیتی ہے, نہیں دیتی ہے, ہرگز نہیں دیتی ہے. اگر بیوی بد مزاج ہو, بیوی بد کردار ہو, بیوی بد اخلاق ہو تو ان کی بد اخلاقی پر, ان کی بد کرداری پر, ان کی بد مزاجی پر شوہر کو صبر کرنا چاہیے. شوہر کو صبر کرنا چاہیے, شوہر کو برداشت کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو ناقص العقل بنایا ہے, ہاف دماغ والا اللہ نے بنایا ہے. اسی لیے بیوی کو اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا فرمایا ہے, اس لیے بیوی ٹیڑھی رہے گی. آپ اچانک اس بیوی کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے, آپ کا رشتہ ٹوٹ جائے گا. آہستہ آہستہ بیوی کو پٹری پر لانے کی کوشش کرے, لائن پر لانے کی کوشش کرے. اگر یہ انسان شوہر یہ چاہے گا میں ایک ہی وقت میں بیوی کو صحیح پٹری پر لے آؤں گا, سیدھی کر دوں گا, عزیز دوستو سیدھی کرنا ممکن نہیں بلکہ مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے. آہستہ آہستہ بیوی کو سدھارنے کی کوشش کرے. میرے عزیز دوست میرے بھائیوں, اور ایک دوسری چیز یہ ہے, میں ان ماؤں اور بہنوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں, ان شوہر اور بھائیوں کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں, قرآن نے ڈنکے کی چوٹ میں اعلان کیا ہے, قرآن نے ڈنکے کی چوٹ میں اعلان کیا ہے. آپ سب سے پہلے یہ جان لیجئے ہر چیز کی دوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا فرمایا ہے. آپ کو سردی کھانسی سے لے کر کینسر تک کی دوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا فرمایا ہے, انتظام کیا ہے. لیکن ایک بیماری ایسی ہے جس کی دوا ابھی تک وجود میں نہیں آئی ہے, اور آج اکثر لوگ اسی مرض اور بیماری میں مبتلا ہو کر لوگ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ بازی اور اختلاف اور انتشار ہو رہا ہے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز شک ہے, وہ چیز شک ہے, وہ چیز بدگمانی ہے. آج اگر بیوی کے حالات, اگر کوئی مرد حضرات اگر شوہر سے پوچھ لے کہ تیری بیوی کے کیا حال ہے, آج فوراً مرد حضرات شوہر یہ شک کرنے لگتے ہیں بیوی آخرکار کیوں بیوی کو, میری بیوی کی حالات آخرکار یہ انسان کیوں پوچھ رہا ہے. ہو سکتا ہے پہلے سے کچھ گڑبڑی ہو, پہلے سے کچھ گڑبڑی ہو. اگر اسی طریقے سے کوئی عورت یا کوئی لڑکی بیوی سے شوہر کے حالات اگر معلوم کرنا چاہے اور معلوم کر لے, بیوی بھی فوراً شک کرنے لگتی ہے آخر میرا شوہر کا یہ حالات کیوں پوچھ رہی ہے. ارے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. عزیز دوست میرے بھائیوں, فوراً بیوی شک کرنے لگتی ہے, اور شک کا علاج کہیں نہیں ہے. جس انسان کے اندر شک کی بیماری ہو جاتی ہے, وہ انسان خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو, شوہر ہو یا بیوی ہو, وہ انسان 24 کے 24 گھنٹہ کے 1 منٹ یا 1 سیکنڈ بھی وہ انسان ہمیشہ بے چین رہے گا, وہ انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا ہے. اور قرآن نے اسی کو ڈنکے کی چوٹ میں اعلان کر کے فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنو, ایمان والو مرد اور حضرات کان کھول کے سن لو, یہ کلمہ پڑھنے والو, یہ میرے نبی کے نام لینے والو, یہ میری کبریائی اور بڑائی بیان کرنے والو, کان کھول کے سن لو. اجتنبوا کثیرا من الظن, عورت ہو یا مرد ہر ایک کو اللہ نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچو, شک کرنے سے بچو. ان بعض الظن اسم, بے شک بعض بدگمانیاں, بعض شک و شبہات ایسے ہیں جو تمہیں برباد کرنے کے لیے ایک شک کافی ہے, جو تمہیں برباد کرنے کے لیے ایک بدگمانی کافی ہے. عزیز دوست میرے بھائیوں, اس بدگمانی سے انسان کو ہمیشہ بچنا چاہیے, ہمیشہ بچنا چاہیے. ہر انسان بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس باتوں کو اپنی گھروں تک ضرور پہنچائیں کہ بیماری, شک کی بیماری ایسی ہے جس کی دوا آج تک وجود میں نہیں آئی ہے.
بہرحال بات چل رہی تھی شوہر کا بیوی پر کیا حقوق ہے۔ میرے عزیز دوست، میرے بھائیوں، ایک حقوق یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، تو بیوی پر مال کو خرچ کیجیے، بیوی پر مال کو خرچ کیجیے۔ آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ شوہر حضرات، مرد حضرات، بہت سارے انسان آپ کو ایسے ملیں گے جو دوست ہو، احباب ہو، رشتہ دار ہو، ان پر خرچ کرنے میں یہ انسان بڑا سخی نظر آتا ہے، لیکن بیوی اگر کہہ دے میرے کپڑا نہیں ہے، کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، آج بیوی پر وہ شوہر بمک جاتا ہے، بیوی پر وہ شوہر ڈنڈے چارج کرنے لگتا ہے۔ عزیز دوستو، میرے بھائیوں، ہرگز انسان کو، شوہر حضرات کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی بیوی کو خوش رکھنے کے لیے ان کا نان نفقہ سکنا، ہر ایک چیز آپ کو انتظام کرنا ہوگا، کیونکہ قرآن نے کہا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم لینفق ذو سعۃ من سعتہ، کہ تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں رہتے ہو وہاں اپنی بیوی، اپنی عورتوں کو رکھو، کشادگی والے کو اپنی کشادگی کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ نے استطاعت دیا ہے، اللہ نے طاقت دیا ہے، اپنی طاقت کے مطابق اپنے بچوں میں، اپنی بچیوں میں، اپنی اولادوں میں، اپنی بیوی میں، اپنے والدین میں خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خرچ کرنا چاہیے، یہ آپ کے لیے لازم ضروری ہے۔ میرے عزیز دوست، میرے بھائیوں، انشاءاللہ آپ دونوں کے اندر، میاں اور بیوی کے درمیان ایسی محبت ہوگی، دنیا ان دونوں کی مثالیں پیش کریں گے۔ ایک دوسری چیز اور اہم چیز یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے آج مرد حضرات یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی خوبصورت دکھے، ہماری بیوی کی سیرت اچھی ہو، ہماری بیوی کی صورت اچھی ہو، ہماری بیوی کے لباس اچھے ہوں، اسی طریقے سے ہماری بہنیں بھی، ہماری بیوی بھی یہ چاہتی ہے کہ ہمارا شوہر اچھے ہوں، ہمارے شوہر اچھے ہوں، ہمارے شوہر کے بال اچھے ہوں، مونچھ اچھے ہوں، داڑھی اچھی ہو، لباس اور پوشاک اچھے ہوں۔ عزیز دوست، میرے بھائیوں، بیوی کی بھی خواہش ہوتی ہے، اس لیے مرد حضرات کو چاہیے ہمیشہ بن سور کر رہنے کی کوشش کرے، جب بھی اپنی بیوی سے بات کرے اچھی طریقے سے بات کرنے کی کوشش کرے، ان کے سامنے اچھی پوشاک اور لباس پہن کر آنے کی کوشش کرے، اور مسکرا کر بات کرنے کی کوشش کرے۔ یہ نہیں ایسی بات نہ کرے تو چہرے پر 12 نظر آ رہا ہو، چہرہ پر 12 بج گیا ہو، ایسا انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ کتنی ہی ٹینشن میں تم ہو، تم ایسی بات کرو کہ بیوی کو خوش کر دو، اور بیوی بھی شوہر سے ایسے بات کرے کہ شوہر کو بیوی خوش کر دے۔ اب میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، ہر انسان یہ کوشش کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اور مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی توفیق دے۔ ایک دوسری بات میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں اپنے عورتوں سے، اپنی ماں اور بہنوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے آپ کو شوہر جیسے نعمت سے نوازا ہے، تو آپ اپنے شوہر کو پریشان ہرگز کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے ہماری شوہر، ہماری بیوی کے اندر اور ہماری ماں اور بہنوں کے اندر ایک بیماری یہ بھی ہے، آج وہ بیوی یہ نہیں دیکھتی ہے ہمارے جو شوہر ہے اس کی کمائی کیا ہے، اس کی آمدنی کیا ہے، آج پڑوس کو دیکھتی ہے کہ ہماری پڑوس کی عورتیں کیا کر رہی ہے، کیا لے رہی ہے۔ عزیز دوست، میرے بھائیوں، اور اپنے شوہر کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز دوست، میرے بھائیوں، نہیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ عورتوں اپنی بیوی کو تنگ کرنے کی کوشش نہ کرو، جتنی طاقت آپ کے شوہر کو اللہ نے دیا ہے، اللہ نے جتنی طاقت آپ کے شوہر کو دیا ہے، اور شوہر کو چاہیے کہ نفقہ سکنا جو ہے اپنی استطاعت کے بقدر خرچ کرے، اور اس میں بیوی لان تان شکوہ شکایت نہ کرے، کیونکہ شکوہ شکایت سے آپ کے نفقہ میں، آپ کے پوشاک اور لباس میں بڑھوتری اور اضافہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کی کمائی پر صبر کرے، اپنے شوہر کی آمدنی پر صبر کرے، اور اچھی طریقہ سے اپنے معاملہ کو صحیح طریقے سے برتاؤ کرنے کی کوشش کرے۔
میرے عزیز دوست، میرے بھائیوں، اگر شوہر بدمعاش شوہر اگر بدمعاش ہو، شراب اور جوا کی عادی ہو، تو بیوی کو یہ چاہیے کہ اچھی طریقے سے اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کرے، اچھی طریقے سے اپنے شوہر کو منانے کی کوشش کرے اور ان بری عادتوں سے چھڑوانے کی کوشش کرے۔ یہ نہیں کہ بیوی بھی اپنے شوہر پر لعن طعن کرنے لگے، گالی گلوچ کرنے لگے، اور بیوی اپنے شوہر اپنے گھر کی بات کو اپنے میکے تک، اپنے میکے تک، اپنے خاندان تک پہنچانے کی کبھی بھی کوشش نہ کرے، اپنی سسرال کی بات سسرال تک رکھنے کی کوشش کرے۔ آج تفرقہ کی یہ بات بھی علی اعلان ظاہر ہوتی ہے کہ بیوی جو ہوتی ہے ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کو اپنے میکے تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہے اور پہنچاتی ہے، جس سے شوہر کو تکلیف لگتی ہے۔ عزیز دوست، میرے بھائیوں، اے ماؤں اور بہنوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی سسرال کی بات کو اپنے میکے تک ہر ایک بات کو پہنچانے کی کوشش نہ کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر میں اپنے بندوں کو کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں کہتا کہ اے عورتوں اپنے شوہر کو سجدہ کرو۔ شوہر کا بہت بڑا مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے، اپنے شوہر کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے جمعہ پیش کی جائے گی۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت سے فارغ ہو جائے۔